محبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی ایک حکم دیتی ہے تو اس میں کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمیں 4 قسم کے جانور کاٹنے کا حکم ہے، دیکھو عقیقے میں بھی جانور کٹے گا، اور جانور بھی گائے ہو، اونٹ ہو، بکرا ہو یا دمبا ہو، بھینس بھی گائے میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ جانور عقیقے میں قبول نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بقرعید میں بھی یہ 4 جانوروں میں سے کوئی کٹے گا۔ مرغی کاٹیں گے تو 100 مرغیاں کاٹ دیں قربانی، بولو نا بھائی۔ مینا میں بھی کیا ان 4 میں سے کوئی جانور کاٹنا پڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایک اور عبادت ہے شریعت میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ صرف 4 مواقع ہیں جہاں کھانا پینا شریعت نے عبادت رکھا ہے۔ ایک بقرعید میں، اس میں گوشت کھانا عبادت ہے باقاعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دعوت نہیں کرتے تھے لوگوں میں، صرف ولیمے پہ دعوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ولیمہ یہ بھی عبادت ہے، یعنی اسلام میں 4 قسم کے کھانے ہیں کہ جن میں کھانا باقاعدہ عبادت ہے، ورنہ اسلام میں روزہ عبادت ہے، کھانا عبادت، بول لو بھائی یار۔ اور کھانا بھی ہے تو بہت تھوڑا کھانا ہے، اسلام میں یہی ہے، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ باقی ہم لوگ کا کیا حساب کتاب ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جو بھرا جائے وہ معدہ ہے انسان کا، یعنی کوئی بھرا ہوا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا کسی کا بھرا ہوا پیٹ۔ بہت سخت وعیدیں اس پر پیٹ بھر کے ٹھوسنے پر۔ تو کھانا پینا اسلام میں پسندیدہ کام، کھلانا پسندیدہ کام ہے، کھانا پینا پسندیدہ کام نہیں۔ اب کھا رہے ہیں، حضرت جی کی یاد میں کھا رہے ہیں، اور عید میلاد النبی پہ کھا رہے ہیں، اور اللہ کی محبت میں بھی کھا رہے ہیں، نبی کی محبت میں، تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جو نبی نے کیا۔ نبی نے کھا کے تھوڑی محبت کا اظہار کیا، نبی تو روزہ رکھ کے اظہار کیا نا، تو نبی کی محبت میں روزہ رکھو۔ کیا خیال ہے؟ کم کھاؤ۔ تو یہ بہت اہم بات کرنے چلا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ تو اسلام میں 4 قسم کے کھانے ایسے جن میں باقاعدہ کھانا عبادت ہے، اور کھلانا بھی اور کھانا بھی ایسے موقع پہ۔ ان میں ایک ہے بقرعید۔ کیا خیال ہے نا اس میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اس کا شوق سے تناول فرمایا، اور بقرعید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اس وقت تک جب تک قربانی کا گوشت نہیں، یعنی کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ آپ کا میزبان یہ چاہتا ہے نا کہ آپ جب اس کے دسترخوان پہ بیٹھیں تو پہلے سے پیٹ آپ کا بالکل خالی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اللہ جب گوشت کھلا رہے ہیں تو آپ چاہتے تھے کہ میرا معدہ بالکل خالی ہو، اس گوشت کو رغبت سے کھا سکوں میں۔ کسی نے دعوت کی اور آپ پیٹ بھر کے چلے گئے، اب آپ 2 نوالے لے کے رک گئے، تو جس نے دعوت کی اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے یہ جو نبی نے صبح کچھ نہیں کھاتے تھے نا، اس لیے تاکہ رغبت سے کھائیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب قربانی وقت پہ تیار ہو جائے۔ آج کل 6 7 بھی بچ جاتے ہیں تو کھا لیا کریں، ٹھیک، کیونکہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے، خود قربان ہونے کا حکم نہیں ہے۔ تو اگر جلدی ہے 10 11 بجے تک گوشت تیار ہو جائے گا تو بھوکے رہیں، اگر اس سے بھی دیر ہو رہی ہے تو 2 نوالے کھا لیا کریں، کیونکہ پھر اتنا زیادہ وہ عید کا دن بھی ہے نا، یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ تو اور اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے شام تک کچھ بھی نہ کھائے، ثواب کی بات بہرحال یہی ہے، کچھ بھی نہ کھاؤ۔ پہلا نوالا کون سا اترے؟ قربانی کے گوشت۔ تو ایک کھانا عبادت ہے کب؟ قربانی میں۔ دوسرا کھانا عبادت ہے عقیقے میں، ٹھیک ہے نا، عقیقے میں حکم ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی۔ تیسرا جو حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی کرتے ہیں اس میں بھی حکم ہے کھاؤ، وہ بھی قربانی ہی ہے، تو اس کو ہم بقرعیدی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اور چوتھی عبادت ہے ولیمے میں۔ ولیمے میں بھی حکم ہے اولم ولو بشاتن، فرمایا ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرو۔ اس میں بھی تذکرہ کس کا آ گیا؟ بکرے کا، یا گائے کر لو اس میں۔ تو 4 قسم کے کھانے اسلام میں، ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ سب میں گائے، بکرا، اونٹ، دمبا۔ نہیں یاری بات، یہ بھی تو اسلام کہہ سکتا تھا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو بریانی کی 4 دیگیں پکا لو، چکن بریانی کی، کہہ سکتا تھا نا اسلام، یہ دال چاول کھلا دو لوگوں کو۔ کیا خیال ہے؟
بقرعید پہ اللہ کہتے ہیں قربانی کرنی ہے تو 100 مرغیاں کر دو، یا لوگوں کو ویسے ہی جمع کر کے خود بھی کھاؤ اور مسور کی دال اور دال چاول کھلا دو، خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. ہر جگہ ذکر آ رہا ہے اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، اس کے علاوہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 جانوروں کا گوشت ایسا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان کھائیں. دنیا کی بہت ساری قومیں گوشت نہیں کھاتی، بہت ساری قومیں بڑا گوشت یعنی چکن اور مچھلی تو کھا لیں گی، یہ بڑے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتی. اسلام میں ان جانوروں کا گوشت کھانا مذہب کا حصہ ہے. آپ مذہب کی بہت سارے احکامات کو فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت اور دمبا کا گوشت نہیں کھاؤ گے. بتاؤ جو بکرے کا گوشت نہیں کھاتا وہ بقرعید منا سکتا ہے؟ بہت سے کہتے ہیں ہمیں بکرا نہیں کھانا. ایکچولی کے بعد کچھ بھی لگا دیں آپ، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کیا کھائے؟ گوشت کھائے. نہیں یاری بات سمجھ. اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان ہندو کی طرح سبزیوں پہ گزارا نہ کرے ورنہ پریڈ کرتے ہوئے گر جائے گا. جیسے کہ واگا بارڈر پہ ہندو فوجی جب پریڈ کرتے ہیں اور وہ پاؤں کی ٹاپ زمین پہ مارتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لو، کئی فوجی گر چکے ہیں. پاکستانی فوجی الحمدللہ نہیں گرتے. فرق کیا ہے؟ میں واگا بارڈر گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے، میں نے وہاں پاکستانی فوجی دیکھے اتنے لمبے لمبے. ایک کے ساتھ تو سیلفی بھی میں بناتا نہیں سیلفی، لیکن میں نے کہا یار اس کے ساتھ بناؤں گا. میں اتنا لمبا آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں. اور اس نے بتایا کہ اس سے بھی بڑا ایک لمبا ہے، وہ کہیں گیا ہوا تھا ورنہ ہم اس کو پکڑ کے لا رہے تھے. سارے قوم کے لمبے لمبے اس کے گھٹنے تک آ رہے تھے. ان کے فوجی اتنے، واگا بارڈر پہ دیکھو، ان کے اتنے ہندو اتنے لمبے نہیں ہوتے. پانی کا گوشت کھانا عبادت ہے جیسے میں نے بتایا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں قربانی کرتے ہی نہیں ہے، سارے حصے ادھر ادھر دے دیے انہوں نے. تو یہ ایک قسم کا تکبر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے صدقے کی اپنی اہمیت ہے، مگر جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو اس کو کھانا چاہیے. دیکھو ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ روزہ رکھ کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے قربانی کا. رات کو حالانکہ کھا بھی سکتے ہیں، مگر یہ کہ جیسے عام دنوں میں کھانے کی روٹین ہے وہ نہیں کر سکتے آپ. تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کی ضیافت ہے تو اس ضیافت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، ابھی ہم نے کیا کھانا ہے یار. بھائی آپ پورا سال اپنے پیسوں سے کھاتے ہوں گے. دیکھو ہم پورا سال پانی پیتے ہیں نا، لیکن مکہ جب جاتے ہیں اور زمزم پیے بغیر واپس آ جائیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ وہاں جا کے پیتے بھی ہیں اور بھر بھر کے گھروں میں بھی لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پانی اور اس پانی میں فرق ہے. وہ پانی پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بھی اللہ ہی پلا رہا ہے، مگر اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہا. اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میری طرف سے آفر ہے یہ تمہیں. اس میں جو برکت ہے وہ اس پانی میں نہیں ہو سکتی. برکت نہ بھی ہو بھائی، ہم تو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو تبھی نبی نے فرمایا کافر جو ہے وہ زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مسلمان زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے. کافر اتنا پیے گا جتنے ضرورت ہوگی. کہے گا پیاس ختم ہو گئی اب کیا. مسلمان کہتا ہے نہیں بھائی اور پیوں گا، پیٹ بھر کے پیوں گا، میں اللہ پلا رہا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اسی طرح آپ سارا سال تکے بھی کھاتے ہیں، ہمیں پتا ہے آپ کھاتے ہیں، کوفتے بھی کھاتے ہیں، کباب بھی کھاتے ہیں. وہ آپ کھاتے ہیں، وہ کسائی آپ کو جو دے رہا ہے. اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور سب میں سے تھوڑا تھوڑا چکھایا آپ نے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے، بہت کم کھاتے تھے. تو اس لیے ایسا نہ کیا کریں. وقف بھی کریں تو پھر گھر میں بھی کریں. اگر آپ نے صدقے کی قربانی کرنی ہے تو پھر ایک حصہ صدقہ کر دیں اور ایک حصہ، مطلب کہ گھر میں گوشت آنا چاہیے. کہنے کا مقصد ہے تھوڑا آئے زیادہ آئے، گھر میں بہرحال آنا چاہیے. پھر بے شک غریبوں کا بھی حق ہے. غریبوں کے لیے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ قربانی کرتے ہیں کہ بھائی اتنے حصے غریبوں میں بانٹ دیں گے اور ایک آدھ حصہ گھر کے لیے رکھ لیں. تو گھر میں کچھ نہ کچھ گوشت لازمی آنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ دوسرا مسئلہ، فقہا نے لکھا ہے کہ جو غریب آدمی ہو یا اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے قربانی کا گوشت. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ.
کیونکہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو جب آپ غریب ہیں، آپ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے تھے، تو بچوں کا حق، بیوی بچوں کا حق پہلے ہے۔ بعض لوگ سخاوت کا دریا بن جاتے ہیں، گھر میں بچوں کو اتنا نہیں مل رہا اور وہ سارا انہوں نے بانٹ کے، تو بھائی وہ پہلے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا غریب ہے نہیں، لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں سب کھاتے ہیں، پورے سال کھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی غریب ہے جو جس کو پورے سال گوشت کم ملتا ہے تو وہ صدقہ نہ کرے، وہ 3 حصے نہ کرے، وہ سارا اپنی فیملی کو کھلا دے، خود بھی کھائے اور اسٹور کر کے اپنے بچوں کو کھلائے، وہ بچوں کو، بیوی کو، یا جو بھی اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کھلا دے۔ تو یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے؟ باقی عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دے، 1 حصے کو صدقہ کر دے، 1 رشتہ داروں میں بانٹ دے اور 1 حصہ خود کھا لے۔ یہ جو رشتہ داروں والا حصہ ہے، اچھا یہ 3 حصے بھی ضروری نہیں ہے، اگر پورا ہی خود بھی کھا جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے کہ 1 حصہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو قرآن کے حکم کو فالو کرنا چاہیے، 1/3 کو کیا کر دینا چاہیے؟ غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ اب غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ایک نیا موضوع ہے، تو بہرحال جو آپ کو غریب لگتا ہے آپ اس کو دے دیں۔ باقی رشتہ داروں کا حصہ جو ہے، تو رشتہ داروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو نہ دیں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہو گئی نہیں ہو رہی تو پھر ان کو دے دیں، تو یہ ہوتا ہے۔ باقی 2 حصے آپ رکھ لیں، 1 حصہ بانٹ دیں، ایسا بھی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی